بندوں پر فخر فرماتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ سارے بندے کس ارادے سے یہاں آئے ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ بخشش مانگنے کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے آئے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر اپنی بخشش کا نزول فرماتا ہے، اپنی رحمت نازل فرماتا ہے. اسی طرح حج پر جانا تو ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہوتا. ہر رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور اپنے بندوں کو قریب سے پکارتے ہیں کہ ہے جو کوئی اس سے بخشش مانگے تو وہ اس کو بخش دے. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات کا 1/3 حصہ باقی بچتا ہے تو اللہ عز و جل آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا قبول کر لوں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے کہ میں اسے بخش دوں، کون ہے جو مجھ سے رزق طلب کرے تو میں اسے رزق عطا کروں، کون ہے جو مصائب یا مشکلات دور کرنے کی درخواست کرے تو میں اس کے مصائب دور کر دوں. اور یہ اعلان طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے، ہر رات میں ہوتا ہے. اب کون ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بڑھے اور اس وقت سے فائدہ اٹھائے؟ عام طور پر لوگ ساری رات جاگتے ہیں، لیکن خاص دعاؤں کا جو وقت آتا ہے اس وقت سو جاتے ہیں. کس قدر محرومی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اتنے قریب، اور وہ ہم میں سے ایک ایک کو پکار رہے ہیں کہ ہے تمہاری کوئی ضرورت تو مانگو مجھ سے، میں پوری کروں گا. ہے کوئی مشکل تو بتاؤ مجھ کو، میں دور کروں گا. پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک عام قرب ہے اور ایک خاص قرب ہے. عام قرب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بندوں کے بارے میں علم رکھنا اور بندوں کی کیفیت کو جاننا، یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں کے راز تک جانتا ہے، وہ کہاں کس کنڈیشن میں ہے، وہ سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اکیلے میں کیا کر رہے ہیں، سب کے سامنے کیا کر رہے ہیں، ان کے دل میں کیا، ان کی زبان پر کیا ہے، وہ ظاہر کیا کر رہے ہیں، کیا ان کے ڈبل سٹینڈرڈ ہے یا ان کے اندر اخلاص ہے، منافقت ہپوکریسی ہے، یا پھر ان کے اندر سچائی ہے، آنےسٹی ہے. یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، اور اس کے اور بندوں کے درمیان کوئی بھی رکاوٹ نہیں، کوئی آڑ نہیں، کوئی پردہ نہیں، کچھ بھی نہیں. ڈائریکٹ سب کچھ جانتا ہے. اور دوسرا خاص قرب ہے، یہ اس کے اپنے خاص بندوں کے لیے ہوتا ہے جو اس کے اطاعت گزار اور فرما بردار ہوتے ہیں. جہاں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم کا تعلق ہے تو وہ اس بنا پر سبھی کے ساتھ ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، تاکہ وہ اللہ کو سجدہ نہ کریں جو آسمانوں اور زمین میں چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے. یعنی کوئی خفیہ سے خفیہ چیز بھی اس سے خفیہ نہیں ہوتی، اس سے چھپی ہوئی نہیں ہوتی. اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپا کے رکھتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عرش عظیم کا رب ہے. لیکن خاص قرب اس کے خاص بندوں کے لیے، اور ان میں خاص بندوں میں جیسے انبیاء علیہ السلام ہیں. مثلاً حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں بھیجے جا رہے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں خاص طور پر اپنی مدد کا یقین دلاتے ہوئے فرمایا، قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارا، تم دونوں مت ڈرو، فرعون سے نہیں ڈرو، اس سچویشن سے مت ڈرو، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں. پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا سورۃ الشعراء میں، قال کلا فاذهبا بآیاتنا انا معکم مستمعون، فرمایا ایسے ہرگز نہیں ہوگا، یعنی جس چیز سے تم ڈر رہے ہو وہ نہیں ہوگی، سو تم دونوں ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام ید بیضاء اور عصا وغیرہ لے کر گئے تھے. بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں اور خوب سننے والے ہیں، یعنی جو تمہارے اور فرعون کے درمیان بات چیت ہوگی اس کو بھی ہم سنیں گے، اور جو تم پر الزام لگیں گے وہ بھی، جو تمہارے ساتھ سلوک ہوگا وہ سب ہماری نگاہوں کے سامنے، سب کچھ دیکھتے ہیں، اس لیے بالکل تم اس سے نہیں ڈرو. اور اللہ کے بندے کو جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا چاہتا ہے، جو صحیح راستے پر چلنا چاہتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کا خاص قرب نصیب ہوتا ہے. اور جب وہ اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے سٹیپ اٹھا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ آتی ہے. مشکلات ضرور ہوتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن مجید میں، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا،
کہ ہم ضرور اپنے رسولوں کی مدد کریں گے اور جو ان پر ایمان لائے اس دنیا کی زندگی میں بھی. اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں سے وہ بچائے گئے جو ایمان والے تھے. ہود علیہ السلام کی قوم میں سے بھی وہی بچے جو ایمان والے تھے. قوم سمود میں سے بھی صرف وہ بچائے گئے جو ایمان والے تھے. قوم لوط میں سے بھی صرف ایمان والے بچائے گئے. اور یہ واقعات ایک سے کئی بار ہمارے سامنے آتے ہیں اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے. اور اس لیے ہر ایمان والے کو اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ اگر وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تنہا نہیں چھوڑے گا. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے اور آپ غار ثور میں پناہ لیے ہوئے تھے اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر تھے، تو جب حضرت ابوبکر نے دیکھا کہ دشمن بالکل سامنے آ پہنچے ہیں کہ اگر وہ دیکھیں تو تھوڑا سا قریب آئے تو وہ بالکل ان کے سامنے ایکسپوز ہو جائیں، تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہی وحی بھیجی، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر کو کہہ رہے تھے کہ تم غم نہیں کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ضرور ہماری مدد کرے گا. اور واقعی ایسے ہوا کہ دشمن بالکل چند قدموں کے فاصلے سے ناکام و نامراد لوٹ گئے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت میں رکھا اور دشمن تک کے حوالے نہیں کیا. پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ. پس نہ کمزور بنو اور نہ صلح کی طرف بلاؤ، تم ہی سب سے اونچے ہو اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہرگز تم سے تمہارے اعمال کم نہ کرے گا. یعنی جب تم اللہ کے فرما بردار بنو گے، اللہ کے راستے پر ہوگے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو کم نہیں کرے گا، زیادہ کرے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ تمہاری مدد بھی ضرور کرے گا. قرآن مجید میں مختلف آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بندہ کوئی خاص عمل کرتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے. مثلاً ایک جگہ پر آتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے. یعنی جس کا ایمان سچا ہوگا، جس کا ایمان خالص ہوگا، اللہ تعالیٰ کا قرب اس کو نصیب ہوگا. اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کرنا کمزوری کی علامت نہیں ہوتا، صبر کرنا اپنے آپ کو نیچے کرنے کے برابر نہیں ہوتا. صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی بھی ناخوشگوار بات، ناخوشگوار واقع پر منفی طرز عمل، نیگیٹو ریئیکشن سے بچے. وہ اپنا کنسرن ضرور شو کرے لیکن منفی طریقے سے نہیں، پازیٹو طریقے سے. یعنی انسان اگریسو ہوئے بغیر اپنا نقطہ نظر دوسرے کو ضرور پہنچائے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ ہے. اسی طرح سورۃ البقرہ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ ہے، کہ جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں اپنی مدد سے نوازتا ہے. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، فرمایا اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان لو کہ اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے. محسنین جو احسان کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور جو اچھے کام کرتے ہیں. یعنی جب انسان اللہ کی رضامندی کے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کو حاصل ہوتی ہے. ایک اور جگہ پر فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بلا شبہ اللہ کی رحمت محسنین کے بہت قریب ہے. محسن کون ہوتا ہے؟ وہ جو اچھے اچھے کام کرے اور پھر خاص طور پر اس وقت اچھا کام، اچھا طرز عمل، اچھا اخلاق دکھائے جب دوسری طرف سے اچھائی کی کوئی توقع نہ ہو. یعنی ایک ہے اچھا بننا کسی کے اچھا بننے کے جواب میں، اور ایک ہے اچھا بننا جب دوسرا اچھا نہ ہو. تو اصل محسن وہ ہوتا ہے کہ جو ایسی صورت میں بھی اچھے اخلاق اور اچھے رویے کا مظاہرہ کرے جب دوسرا شخص اچھا نہ ہو. اسی طرح جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص قبلہ رخ ہوتا ہے تو اپنے رب عز و جل کی طرف رخ کرتا ہے. یعنی جب کوئی قبلے کی طرف منہ کرتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ کی طرف منہ کر لیتا ہے اور فرشتہ اس کی دائیں جانب ہوتا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے جب تم نماز پڑھتے ہو
تو اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے ہوتا ہے، گویا تم اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہو. تو آپ سوچئے کہ اگر نماز میں ہمارا یہ احساس برقرار رہے کہ اس وقت ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، تو ہماری کیفیت خود بخود بدل جائے، ہماری نمازوں میں خود بخود خشوع آنے لگے. ایک اور روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہو تو سامنے نہ تھوکے، کیونکہ جب وہ اپنی نماز کی جگہ میں ہوتا ہے تو جب تک وہاں ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے وسپر کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے. پھر اسی طرح جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو سجدے کی پوزیشن سب سے زیادہ قریب ترین ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سجدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب